الحمدللہ رفیع الاسرار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد سید الابرار نور الانوار محبوب رب الغفار وعلى آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المحررین المعظمین واولیائہ المحققین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین صلی معظم الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی مقام آخر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام فضل خير لنا. اردو ایک کتاب کو سن لیا اور اپنی زبان میں سنو. میں تو تواڈے وچوں ہی ہاں تو تواڈا ہی حصہ ہاں. سبحان اللہ. کہ حکم سنانی یا کہ عام ہے زبان کے وچ بولو سارے جٹ بلانی ہیں تو بھی نہ دے میں لیکن موضوع جو میں چیتا پہ ہوں وہ بڑا اوکھا ہے. مزہ انہوں نے اسی پر فکر کر سکتے کیونکہ جس جگہ سے فکر میں آئے کہ ڈیوٹی لائی ہوئی ہے کتب الاشاء دی اتھے کوئی عام گل کرنا اس مقام دی اس ممبر دی توہین ہے. جیسا مالی ہوگے وہ جیا بیج لیندہ ہے تے وہ جیا وچوں نے چھوٹے لوگ ہیں. اس پر وہ مالی دی نظر رکھتے ہوئے میں تواڈی عقلاں نوں اپنے علم نوں بالا طاق رکھتے ہوئے وہ گل کرنا چاہتا ہاں جڑا پیر کتب الاشاء سانوں سنانا چاہتا ہے. اسلام دے تصوف دا سر اسلام دے تصوف دی بنیاد ہے توحید. صرف اسلام نہیں دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں انہیں ہمیں پر بھی یاد ہیں تمام مذاہب تمام دینہ دی بنیاد بھی یہ توحید ہے. 1,26,000 نبیاں کی سنہری لڑی سنہری زنجیر پروردگار نے یہ قائم کی تھی انہیں ایک کوئی مقصد آئی کہ عوام تک معرفت توحید پہنچائی جاتی. اس تبلیغ توحید کی پوری تاریخ بیان کی ہے قرآن میں. اسی قرآن کی تلاوت تک کرنے آئے پر قرآن مجھے نہیں پڑھتے جو پڑھنا چاہیے. قرآن نے پوری دعوت توحید معرفت توحید کی تبلیغ کی انبیاء پوری تاریخ قرآن نے رقم کی تھی. وہ کہتے جاؤ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ اسی نوح نو اس دی قوم دے اوپر بھیجیا فقال یا قوم اعبدوا اللہ کیا کہتے ہیں قوم نو اے قوم اعبدوا اللہ اللہ دی عبادت ہوگے صرف اللہ دی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ قوم عاد دے اوپر انہاں دا بھائی ہود اسی پیغمبر بنا کے بھیجیا کہ کی ہود علیہ السلام نے کیا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ قوم ثمود دے اوپر اسی انہاں دا بھائی صالح پیغمبر بھیجیا کہ کیا ہے قوم عبادت کرو فقط اللہ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اسی مدین دی بستی دے اوپر انہاں نے بھائی شعیب نو پیغمبر بنا کے بھیجیا ایک کو پیغام دے کے اے قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو فقط. سیدنا ابراہیم آئے دربار کے وچ کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم جو انہاں نے صحابہ کرام اپنی قوم نو کی پیغام دیندے پے اس قالوا لقومہم حضرت ابراہیم کے انہاں کے صحابہ یک زبان ہو کے پوری قوم نو کی پیغام دیندے پے انا براء منکم ساڈے تہاڈا کوئی تعلق نہیں اسی تہاڈے کو کٹ کے کیوں کٹے وَمِمَّا تَعْبُدُونَ
من دون اللہ، کیونکہ تسی اللہ کو چھوڑ کے کنا ہورا دی عبادت کرتے ہو. یعنی ابراہیم نے اپنی قوم کا تعلق توڑیا کیونکہ قوم نے اللہ کو علاوہ کسی کے نال عبادت کا تعلق توڑیا. حضرت عیسیٰ جنہوں نے قوم نے ابن اللہ اللہ کا بیٹا آتے تھا، وہ قوم کی تبلیغ کرتے ہیں. ان اللہ ربی و ربکم، میرا تے تہاڈا رب ایک اللہ ہے. فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، صرف اس کی عبادت کرے اسی راستے پر. دیکھنے پہ ہو تاریخ توحید قرآن بیان کیوں نہیں کرتا؟ ہر نبی کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ توحید اللہ سے کام کرتا ہے. آخر وہ آ گیا جس نے اس 1,40,000 نبیاں کی سنہری زنجیر کو بند کر خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمنہ دلال فاطمہ دلال. کہ کیا انداز نال توحید کو تفصیل بیان کی، عجیب انداز. سب کچھ پہلے انہاں سارے لوگاں نال کٹ گئے جڑے اللہ تو علاوہ کسی معبود نہیں. روز پڑھتے ہوئے سورت قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تہاڈا دین تہاڈا، میرا دین میرا. نہ میں انہاں دی عبادت کرنا جنہاں دی تسی کرتے ہو، نہ تسی انہاں دی عبادت کرو جنہاں دی میں کرتا. پوری قوم دے نال رابطہ توڑ دیتا کہ جڑے جڑے میرے ایک رب دی عبادت دے وچ کسے نوں شریک کرتے ہیں، میں محمد دا انہاں دے نال دوئے کر. حضور دی نسبت دے نال پروردگار نے پوری دنیا کو یاد دلایا. دیکھو کیا انداز تبلیغ توحید ہے اس رسول کا کہ آدم کو لے کے مہدی تک ہر ایک کو خطاب کیا. قرآن نے یاد کروایا الم احد الیکم یا بنی آدم، اے آدم نے بیٹو کیا سی تہاڈے کول عہد نہیں لیا ان لا تعبدوا الشیطان، کسی اور شیطان دی عبادت نہیں کرنی تسی. یعنی اللہ کو علاوہ جن کی عبادت ہو سی شیطان ہو سی. ذرا توجہ کر دے، موضوع اوکھا ہے، ذرا خشک ہے، لیکن اگر توجہ کر دو میں تمہیں اس سر تے پہنچانا چاہنا ہاں، وہ پیغام دینا چاہنا جڑا تو تمہیں دے گی. ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین فاعبدونی ھذا صراط، صرف میری عبادت کرو. ایسا فکر کہ کیا باپ بند کیتا معرفت توحید کا رسول نے قل هو اللہ احد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ توحید کا ضمیمہ ہے جہاں روز تسی دہرائیندے ہو اپنی نماز. 1,40,000 نبی آ رہے ہیں، لکھاں اولیاء آ رہے ہیں، سب کا ایک مقصد ہے معرفت توحید ہو جاوے. لیکن کمال یہ ہے کہ انہاں انبیاء کو مننا والے، انہاں اولیاء کو مننا والے اس علم کو بالکل نہ پڑھو. برا نہ منے، برا نہ منے، لیکن حقیقت ہے کہ معرفت توحید کی ہے. اسی لوگ اس کو بہت دور ہیں. میں تو صرف چند ابتدائی گلاں توحیدیاں چھیڑنا چاہتا، بالکل بنیادی گل. سانوں تو جو سبق پڑھایا گیا ہے کہ بڑا ایڈوانس لیول کا، لیکن کیونکہ اسی بنیاد بھی تک کر چکے ہیں کہ میری یہ خواہش یہ ہے کہ ادھے گھنٹے پونے گھنٹے کے جتنا بھی اللہ نے توفیق دیتی، ایک توحید کا بنیادی علمی خاکہ تہاڈے سامنے پیش کر دیں. حضرت علی علیہ السلام سے لے کے اور آدم تک بس اس لڑی نے جو توحید کا سبق دیتا ہے معرفت پروردگار کا، صرف وہ بیان کرنا چاہتا تھا. ہو گیا میں لیٹ، خود بھی زیادہ بھی لیٹ ہو گیا کیونکہ حامد بھائی جگیر کر دے میں وقت رہ گیا تھوڑا میرے کو. لیکن افسوس صرف یہ ہے کہ 1,40,000 نبی اللہ نے بھیجے ایک کو مقصد ہے کہ دنیا دے وچ توحید معاشرے تے لاگو ہو جائے. لیکن انہاں نبیاں دے منن والےاں نے توحید کا درس بتایا نہیں، اس طرح سمجھیا نہیں جس طرح سمجھا جائے. اولیاء کرام نے، مشائخ اعظام نے اپنی زندگیاں پوریاں اس طرح گزاریاں کہ انہاں دے اعمال کو توحید کی تشریح، توحید
توحید کی تفصیل تے توحید کی تفصیل لوگ انہوں نے ویکھن توحید سمجھ جانے لیکن انہاں اولیاء نے منن والے نے یہ بنیادی درس بھی حاصل نہیں کیا کیسی افسوسناک گل ہے کہ وہ علم جس کو نبیاں نے اولیاء نے اپنی زندگی سب کو اعلیٰ مقام دیتا اسی لوگ انہوں نے نام لیوا ہو کے اس دی بنیاد کو بھی نہ بنا کسی تقریر کسی نہ سنتو علماء دی کہ جیسے توحید کو موضوع بنایا جائے کیوں؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضمون اتنا وسیع اتنا دقیق ہے اتنا مشکل ہے اتنے نتائج رہنے دے کہ چند درجن تقریران دے وچ ہی توحید کا خاکہ تک بیان نہیں کیتا جا سکتا لطائف میں معرفت بڑی دور دی گل ہے توحید دے اگر میں مضمون دے ابواب کی تعارف ہی کرانا شروع کراں تو 2-4 دن چاہیے اس پر عوام دے اوپر اس مضمون کو پوری طرح نہیں کھولا گیا کیونکہ کسی کو اس کی فرصت ہی نہیں اتنا وقت ہی نہیں کہ ایک بنیادی تقریر علم عوام تک پہنچا بھی سکے ہے اتنا دقیق ایک عذاب ہے کہ توحید کا سمجھنا بڑا اوکھا پھر ان کا سمجھانا اور اوکھا اگر غلط طریقے نہ سمجھایا لوگوں نے مفہوم غلط ادا کر لیا تو توحید کے نام سے شرک ہونا شروع ہو جائے اسے باروں سادات فرمائیں ہوتے ہیں ایک جملہ بڑا کمال ہوتا ہے توحید کا علم وہ ہے کہ ان کنت لا تدری فتل کا مصیبت ان کنت تدری دل کا مصیبت حاصل اگر نہ سمجھو توحید نو معرفت توحید نہ حاصل کرو تا عذاب بڑی بڑی مصیبت اللہ نے کچھ نہیں کیا مدد دے کہ میں ایک لکھ 26,000 پیغمبر بھیج دیا لکھاں اولیاء بھیجے صرف اس باتوں کے معرفت توحید ہو گئے کہ تساں اپنی زندگیاں گزار کے آگے ہو تے بغیر معرفت کے آگے توحید کا علم لبنا لازم واجب بات ہوتے آندے ہیں اگر علم نہ لیا تو مصیبت پر جے سمجھ آ گیا علم تے لے لیا تو کوئی بڑی مصیبت علم اللہ دنیا تک بھی پہنچانا ہے تے اینو سمجھنا کا ایک عذاب ہے اینو سمجھانا ہے اس کو بھی مشکل کام ہے میں صرف ان مشائخ کی نظر کیونکہ ہے ماحول ہے سالکین کا مجمع ہے کہ سالکین کی روحانی ترقی کا دار و مدار ہے جسے معرفت پروردگار کہ معرفت توحید تے ہے ایک دو بنیادی گلاں کر کے پڑھ دو اجازت ہے انسان صرف چاہتا ہے ہاں کہ کسی کو شوق پیدا ہو دل دے وچ تحریک پیدا ہوئے کہ اسی اپنے پروردگار کی معرفت توحید کی راہ تے بس کہ یہ علم مشائخ واسطے تو ہے ہی نہیں انہاں نال پہلے معذرت کہندا یہ تو بڑے ہی ماسٹر تے ایڈوانس لیول دے لوگ ہیں یہ تو میں تواڈے اپنے غلاماں نال متعلق شان دی اولاد کیونکہ ہر مرید پیر دی اولاد ہوندا ہے صرف تواڈے نال بنیادی پڑھنا چاہنا ورنہ انہاں دے سامنے میں علم دا اظہار مناسب نہیں سمجھدا ایویں ہے کہ کسی ماسٹر پی ایچ ڈی جتے بندے نوں الف بے حروف تہجد دور کر لیکن کرن کی ساڈے کول وقت بھی نہیں معرفت پروردگار دا اسی بنیاد ہی جس میں کسی چیز دی کمزور ہوئے نا اودوں تے ایک منزل بھی نہیں اٹھا سکتے کہ اگر بنیاد مضبوط ہو جاوے تو بھاویں عمارت سریا سنارے تک لے جاؤ عمارت ڈھانڈی نہیں میں صرف آج کوشش کرتا میں بنیاداں استوار کر لواں اگر آئندہ کبھی تواڈے نال موقع ملے اللہ توفیق دے تے پھر آپاں ذرا ایڈوانس لیول دی توفیق دی گل بالکل بنیادی گل کیونکہ بھائی گل یہ ہے کہ توحید تے جس ویلے بندہ بولتا ہے نا ہن میں پتہ کی محسوس کرتا پیا مینوں لگدا ہے میں کیڑیاں تے توحید دی مثال تخت سلیمانی دی ہے کہ میں اپنے موڈیاں تے اس لفظ کو بچاونا ہے کیونکہ بھائی میری کی اوقات ہے اس کائنات دا سب کل بڑا عالم سب کل بڑا عارف جس ویلے بارگاہ الہی دے وچ آندا ہے تے کی آندا ہے قل رب زدنی علما اللہ تعالیٰ کی ترجمہ کرتے ہو کی ترجمہ ہے بھئی رب زدنی علما میرے علم میں اضافہ فرما یہ ترجمہ بیٹا صحیح نہیں یہ ترجمہ صحیح ہو گیا آیت ہو گیا رب زدنی علما اللہ میرے علم دے وچ اضافہ فرما ہے آیت نہیں آیت ہے رب زدنی اللہ مینوں بتا زدنی مینوں بتا علم اپنے علم واسطے یعنی پروردگار دا
بندگی کامل ہے اپنے پروردگار دے بارگاہ دے وچ کینا دی پئی ہے رب زدنی فی کا تحیر اللہ جتنا تیرے پاس سے متوجہ ہونا اتنی حیرت بڑھتی جاندی ہے جتنا تیرے بارے میں غور کرنا پروردگار تیری معرفت نہیں بنتی میری حیرت بڑھتی جاتی ہے تو ہے کی اور تو حیران ہونا جانا کی فرمائیں گے میں ماں عرفنا کا حقا معرفت اے اللہ جو تیری معرفت کا حق ہے میں محمد و معرفت کا حق ادا نہیں یہ تھے اس ہستی کا یہ حال ہے کہ میں توحید کے ذات کشائی کرتے ہوئے کتنا ڈرتا ہے صرف 2 سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں توجہ نہ سنے ہے تقریرہ بہت سن دے ہو مدد تقریر کرنا مجھے بھی امتی ہے شعر بھی ایک دو پڑھ دے میں تمہیں مجھے پتہ ہے کہ راوی جناب کے پانی ہے خاصیت لیکن میں چاہنا آج اسی کچھ ہے کہ جانا کم از کم توحید کی بنیاد تو پکی کر جا کیا صرف ہے میں خواہش لے کے اتنا دور چلیے اور وہ آیا بیٹھا پڑے کہ واپس بھی جانا ہے اس پر 15-20 منٹ بڑی توجہ چاہیے سب کو پہلا سوال توحید کے بعد یہ ہے کہ کیا انسان واسطے معرفت پروردگار ممکن ہے کیا اسی رب کی معرفت حاصل کر بھی سکتے ہیں اتنا بڑا رب اسی اتنے کم تر کیا ہے کم تر اتنے برتر رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ اگر حاصل کر سکتا ہے تو اس معرفت بھی حل 2 سوال ہیں مشائخ واسطے کوئی نہیں انہوں نے سارے لگا نہیں پتا ہے صرف تواڈے واسطے پہلا سوال ہے کہ کیا رب کی معرفت ممکن ہے دوسرا سوال ہے اگر ممکن ہے تو اس حل سب کو پہلے غلط فہمی کا ازالہ کر لو جس طرح لفظ معرفت پروردگار آتا ہے نا اسی یہ سمجھتے ہیں کہ معرفت پروردگار یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو پوری طرح سمجھ جائے پوری تفصیل اللہ کی سمجھ جائے پوری حقیقت سمجھ جائے نہیں معرفت ہے معرفت آدھے کسی شے کی درست شناخت بس معرفت کی ہے کسی شے کی درست شناخت کہ اگر اس شے کا نام لے کے سانو دھوکا دیتا جائے اسی دھوکا ہے معرفت پروردگار کی ہے یہ نہیں کہ جڑا عارف باللہ ہو جاتا ہے اللہ کو پوری طرح سمجھ جاتا ہے نہیں وہ اللہ کی درست شناخت کر لیتا ہے اگر اللہ کا نام لے کے کوئی فرعون طرح ہے آ کے انا ربکم العال میں ہاں تیرا رب ہوں کہ وہ اپنے رب اپنے تعلق نو کس طرح جانتا ہے اپنے رب نو کس انداز نال پہچانتا ہے اپنے پروردگار کی اتنی شناخت رکھتا ہے کہ کوئی بھی فرعون اپنے آپ کو رب آ کے ان دھوکا نہیں ہے میں جاننا عوام کے واسطے بڑا عجیب کیا موضوع ہے لگتا کیا نا عجیب لیکن اگر توجہ کر دو کچھ لگ جیسے مہانی شریف آئی بیٹھے ہو دربار شریف کا فیض آیا یہ خوش گلا سکھ دو بنیادہ مضبوط کر دو تاگا مطلب معرفت ہے کسی شہر کی درست شناخت کہ اگر اس شہر کا نام لے کے سانو دھوکا دیتا جائے اسی محفوظ معرفت پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ اسی اپنے رب سے اپنے تعلق کو اتنا جانتے ہیں اپنے رب کی اتنی پہچان کم از کم رکھنے ہیں کہ رب کا نام لے کے سانو کوئی دھوکا نہیں دیتا سمجھ ہم بھی گل یا مثالہ نہ سمجھا ہم بھی سمجھا اے ہے معرفت کا مقصد ہن کی تعلق ہے ساڈا تے ساڈے پروردگار میں پوچھنا پھر مشائخ کو نہیں نہ سارا پتہ عوام کو کی تعلق ہے ساڈا ساڈے رب دا عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے ساڈا تے ساڈے رب دا تعلق ظاہر تے باطن دا اسی کسی باطن میں جیسے رب نے ظاہر کر دیتا پھر جی جان لے جیسے کسی باطن میں چلے جیسا ہے نام بھائی ساڈا اپنے پروردگار کا تعلق ظاہر تے باطن دا نہیں عدم میں وجود ہے یاد رکھے پہلی بنیادی غلطی جی سالک کرتے ہیں وہ یہ ہے ساڈا اپنا پروردگار کے تعلق ظاہر تے باطن دا نہیں ساڈا اپنے پروردگار کا تعلق عدم تے وجود ہے اور عدم تے وجود کا تعلق کی ہے بہت ہی اوکھا معاملہ ہے سمجھانا
ایک مثال کر سکتے ہیں تسی کوئی بھی چیز تو چاہتے ہو اپنے ذہن دے وچ کسی بھی چیز کا تصور کرتے ہو کی ہوتا ہے تھوڑا ذہن کا صفحہ خالی ہے تسی کوئی بھی تصور کیتا کوئی شکل کوئی نقش کوئی خاکہ ہوتا کیا وہ خاکہ پہ لگتے ہے کوئی نہ صفحہ خالی ہے تھوڑے ذہن کا تساں تصور کیتا کسی چیز دا اون دی شکل تھوڑے ذہن دے وچ آئی نہ آئی آ گئی اینو حکماں آندے وجود ذہن کہ ایک چیز کوئی نہ آئی ذہن نے سوچ دی توجہ اس دے پاسے پئی وہ چیز ذہن دے وچ آ گئی انہیں دا خاصہ یہ ہے کہ جب تک تا سوچ تواڈی راسی ان دا وجود راسی توجہ فرماؤ معرفت کا شوق ہے نا جب تک تواڈی توجہ راسی اس خاکے دے اوتے اس صورت دے اوتے وہ قائم راسی یا تواڈی توجہ کہیں اور جاسی غائب نہ ہوتی وہ معدوم ہو جاسی ختم ہی ہو جاسی یعنی وجود ذہنی کب تک قائم رہتا ہے جب تک انسان دی سوچ رہے توجہ ہٹی ہو گیا توجہ ہوئی وجود آ گیا توجہ ہٹی گیا ساڈا ساڈے پروردگار نال اے تعلق ہے ان دی ساڈے اوتے توجہ ہے تب اسی ہیں اگر میں کہ بیٹھا ہاں تو یہ ثبوت ہے کہ کسی حی القیوم کی توجہ اس ویلے میرے اوتے ہے اگر کوئی سب لوگ موجود ہو ایک کائنات رنگانن مخلوق نال بھری ہوئی ہے تو ایک اس چیز کا بیان ثبوت ہے کہ پروردگار کی توجہ اس کائنات کے ہر لمحے ہے اگر ایک لمحے واسطے اپنی توجہ ہٹا لے ایسا کوئی سبب نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے پہنچے اللہ ہمارا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے تیرے تعلق کو جاننا ہاں پر اپنے پاس میں جاننا ہاں جس وقت طلب ہوتی ہے تیرے کو لمنا منگنا تیرے پاس توجہ کرنا تیری عبادت کرنا لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم مینوں کیویں ویکھے میں اپنی نظر نال تے ویکھ لے او میں چاہنا میں تیری نظر نال دیکھاں کہ تم مینوں کیڑی نظر نال دیکھدا ارے ایویں نہیں ہوندے پروردگار نے فرمایا کہ موسیٰ گل تو بڑی جرأت بھی کیتی بڑی بات کی کیتی لیکن جو تیرا مقصد معرفت ہے اس پر کوئی گل نہیں تینوں معاف بھی کر دیں گے تینوں معرفت عطا بھی کر دیں پوچھے اللہ میاں کی کرا کیویں تے پتہ لگے کہ تو مینوں کیڑی نظر نال دیکھنا فرمایا موسیٰ تو کون ہے آخیا میں مخلوق ہوں میں کون ہوں میں خالق ہوں فرمایا موسیٰ اپنی ایک مخلوق بنا انہوں بھی تینوں پتہ لگ گیا سی کہ میں کس نظر نال دیکھوں اللہ جی مخلوق بنا آخیا ایک مجسمہ بنا بندے دا موسیٰ نے مٹی لئی ایک مجسمہ بنا دیتا فرمایا انہوں نے پھوک مار آکم بیز اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پھوک ماری وہ مجسمہ کھڑا ہو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک مجسمہ تیری مخلوق ہے تیرے تابع ہے جو تیرے دل میں ارادہ پیدا ہو سکے جو حکم تیرے دل دے وچ اسی کے کر دے اور موسیٰ نے سوچیا کھڑا ہو جائے کھڑا ہو موسیٰ نے سوچیا بیٹھ جا کے بیٹھ موسیٰ نے سوچیا روٹی کھا روٹی کھانے لگا موسیٰ نے سوچیا کہ آج یہ روزہ رکھے روزہ رکھے موسیٰ نے سوچیا کہ سو جا سو دو تین دن حضرت موسیٰ سے کھیلنے لگے نا پھر خیال آیا کہ فرعون جو ہے پوری قوم کو باقی کرتا کہ میں سارا کو چھڈ کے یہ پتلے جیسے مگر پہ گیا میرے تو ترے دیہڑیاں دو لوگ سوچیا جانا پہلے تو کھیل لگے رہنا نمی نمی چیز ہوگی تو کھیل لگے رہتا ہے جی نمی شادی ہوتی ہے کہ بڑا خوش رہتا ہے بندہ بعد پتہ لگتا کہ عذاب میں گل پا دے اور موسیٰ کو بھی ترے دن تو بعد سمجھ آئے کہ کیڑا عذاب میں گل پا دے یہ تو جو میں کرنا ہے وہ کرنا ہے جو میری خواہش ہوتی ہے لیکن میں تو سارے مخلوق کو بھول کے ساری عبادت بھول کے انہیں صرف میں دبے موسیٰ نے سوچا چھڈو انہوں یا موسیٰ نے کمر پھیری توجہ ہٹی ان دے دلا دھڑام کر کے ٹھہرا موسیٰ نے سنیا آواز آئی ہے واپس پلٹے دیکھا مردہ پہ نال کے کھڑا ہو گیا آخیا اچھا پھر کیا ماں پھر کمر موڑی یا توجہ ہٹی دیکھ گیا مر گیا یا توجہ کی زندہ ہو گیا موسیٰ نے آخیا پروردگار کو کہ عذاب کے پاس چھڑے ہن کیا 24 گھنٹے انہوں میں درما اللہ نے آخیا موسیٰ تو پوچھا ہی میں تینوں کیویں وینا
جب تک توجہ رکھے سے کائنات دی نبض چلسی یا توجہ ہٹسی کائنات معلوم ہو جاسی موسیٰ ہمیں پتہ لگیا میرا پیار تیرے نال واد ہے یا تیرا میرے نال واد ہے ساڑھا اپنے پروردگار کا تعلق ظاہر تے باطن دا نہیں عدم دے وجود ہے اسی موجود ہیں کیونکہ ان کی توجہ ساڑھے تے ہے لیکن کریے کی وہ اتنا بالا کر ہے ساڑھے خیالات ساڑھے جذبات کی جولانی وہ اتنا بلند ہے اس کی معرفت تدیے کی بھئی پہلی تگال یہ ہے کہ رب کی معرفت بھی لوڑ کے ہی ساتھ ان کی وجہ یہ ہے کہ معرفت تو بغیر عطاعت ممکن ہی نہیں بھئی سجدہ کرنے پہ کس نو یہ جانتی بس ہونا نہیں ساجد یسجد علی قدم اللہ حضور فرماتے ہیں ساجد جس ویلے سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ اللہ دے پیراں تے ہوندا ہے اللہ دے پیر وہ بھائی سجدہ فرش تے ہوندا پیا ہے نبی آندا پیا سجدہ عرش تے ہوندا سبحان اللہ بھائی جس کی معرفت نہ ہوے وہ دی تک عبادت نہیں ہو سکتی کیڑی عبادت کرنے پہ یہ جانتے عبادت اگر ہوتی بغیر معرفت دے تو صرف دو وجہ تو یا سکتے یا خوف کی وجہ تو یا نہ بنیادی درس دیتا پیا توحید کا بہت بنیادی گل معرفت نہ ہوتی سجدہ کرے سائیں تو دو وجہ تو ہوتی یا کسی نے ڈرایا ہوتی سجدہ نہ کرے سے تو بیٹھنے پر اسے یا کسی نے لالچ دیتا ہوتی سجدہ کرے سے تو روپیے نفسن معرفت نہ ہوتی تو سجدہ پروردگار نہیں اپنی خواہش میں ہوتی اپنے نفس میں ہوتی اسے بار والی اپنے لگا اور میں بڑھتا پڑا سادات دے علم میں کیونکہ تمہید مکمل کر لی کہ خوش کا یہاں پر چلا مولا نے فرمایا اے لوگو آزادہ میں عبادت کتنی کرو آزادہ میں سجدے کتنے کرو پوچھیا مولا آزادہ دے سجدے کی میں ہوں فرمایا جس ویلے تو جہنم دے ڈر تو سجدہ کیتا اے غلام نہ سجدہ تے جس ویلے جنت دے لالچ نے بھی سجدہ کیتا اے ایک تاجر دا سجدہ ہے یہ رب نال تجارت کرے تا پہ ایک ڈردا پہ کہ کوٹ کوسی جہنم میں چ ایک لالچ کی عبادت کردا پہ کہ جنت لب جاسی فرمایا جہنم نو بھی چھوڑ جنت کو بھی چھوڑ سجدہ کر کیا کہ وجدتو کا لعقل عبادت کہ اے اللہ تینوں علی نے اس قابل پایا ہے کہ تو واقعی عبادت میں قابل ہے یہ ہے آزادہ کا سجدہ لیکن عذاب یہ ہے کہ اس پروردگار کی معرفت حاصل چلیے کریں گے کہ مولا کائنات کو پوچھیں گے کہ مولا رب دی معرفت لب سکتی عجیب جملہ ہے عجیب جملہ توجہ نہ سنیں مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان دی عقل نو اس گل کی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ دی حقیقت دے افق کے تل میں اللہ اکبر کیا جملہ ہے باب توحید دے اے علی سکتے اے باب اللہ تعالیٰ مخلوقات دے عقلاں نو ایک جرت نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی حقیقت دے افق تے تلو ہو سکے پر نہ ہی انہاں نو محروم کرتا ہے اس معرفت تو جو انہاں واسطے واجب نہ اپنی حقیقت انہاں تے ظاہر کرتا ہے کہ نہ ہی پردے دے وچ رہندے خود تو پردے میں ہے اور ذوق نظر دیتے ہیں خود تو پردے میں ہے اور ذوق نظر دیتے ہیں اور بھی تیز میرے شوق کو کر دیتے پہلے خود آگ لگا جاتے ہیں آ کر دل میں پھر بجھانے کے لیے یعنی نہ تو عقلاں کو یہ جرت دیتا ہے کہ اللہ کی حقیقت کو سمجھے کہ نہ ہی عقلاں کو محروم کرتا ہے کہ تیری معرفت انہاں واسطے واجب ہے اس کو محروم نہ مین علی نے کہا اپنی ذات تو نہیں کی یہ ناطق قرآن ہے کیا ہے قرآن سنوریہم آیاتنا
جب تک کہ ہم تک پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لکیتا نہیں، اپنی ذات کا اظہار جڑا ہے کائنات کے اس طرح کرتا ہے کہ اکھاں والے انہوں بیندے ہیں. ورنہ قرآن کی آیت کا کی مطلب ہوتی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں کی تخلیق دے گئی، زمینوں کی تخلیق دے گئی، دن رات دے آمن جامن دے گئی، ساڑیاں نشانیاں ہیں لوگوں واسطے. چپا چپا ذرہ ذرہ ہر حرکت دے وچ پروردگار دی معرفت ہے، لیکن نال ہی فرما دیتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جو مرضی رب نے ہمارے ساتھ جو بلند ہے لا تدرکہ الابصار، اکھاں دی ضرورت نہیں ہو تک پہنچ جانا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز ان کی مثال نہیں. پروردگار ہاتھ جوڑ کے آنا تیری معرفت لمحہ لمحہ اتنا ماورا ہے، نال آمر ہے مینو پہچانو میری نشانیاں ہیں، نال ہی آگ جنہیں بلند ہاں. ایسی بلتی ہے پھر مانا میں مشاہد کا کتاس نہیں میرا بڑے لوگوں نال ہے، اپنے جی ہو جانا علماء دے نال نہیں. علماء یہ سب حکمت پہلے جانا صرف بڑے نال ہے. بہت الف بے تے پہنچے ہوئے میں توحید دی تاکہ یہ زبان دی گل ہے الف بے دی ترتیب کا صدی کر لیں گے. اتنا بلند ہے پروردگار. تیری عبادت کرنی ہے، تیرا تصور بننا ہے، تصور تو بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. کی فرمایا اللہ کی عبادت کیویں کرو؟ یہ کہتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، یہ پہلے نے مجھے احسان ہے کہ انت خود اللہ کاننا کا تراہو فیلم تکن تراہو فہو یرا. اللہ کی عبادت ایک کرو جی میں تم بھیجے پہ ہو، کہ اگر اے نہیں ہوتی تو ایک کرو کہ وہ تم بھیجا پہ. یعنی تصور تو بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. یا تصور کرو تم بھیجے پہ ہو، یا تصور کرو تم بھیجا پہ. پروردگار تیرا تصور بنی ہے کہ میں جڑا ایڈا ماورا ہے تیرا تصور بنی ہے کہ میں. یہ وہ مقام ہے ابتدائی کہ جس سے اگر ساڈا ہاتھ رسول نے تے علی نے نہ پھٹیا اسی پھٹے گے. خدا دی قسم یہ زمینہ جڑا ہے ولایت دا تے نبوت دا اگر یہ سانو خدا نے عطا نہ کیتا ہوندا سانو تے کوئی سمجھ نہیں آونی. ہن مولا دی زبان سنو سبحان اللہ کیا جملہ ہے. پوچھا گیا مولا اللہ کی معرفت کی مراد؟ فرمایا بلا حقیقت کا ذرا غور فرمائیں. اگر جس بندے نے یہ جملہ چنگی طرح سمجھ لیا سمجھو وہ توحید کی پہلی پوڑی چڑھ گئی. ولا حقیقت اصابہ من مسلہ ولا ایاہ انا من شبہ ولا سمدہ من اشارہ الیہ وتوہمہ. اللہ 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 کی حقیقت دی کوئی مثال موجود کوئی نہیں کائنات. کوئی ایسی مثال موجود نہیں دنیا دے وچ کہ اس مثال کو دیکھ کے رب دی حقیقت سمجھ لے. تے نہ ہی دنیا میں کوئی ایسی تشبیہ موجود ہے جن کے ذریعے پروردگار کا قصد کرو. یعنی نہ تو کوئی مثال موجود ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہوندی کی ہے، نہ کوئی مثال ہے کہ رب کی حقیقت تو جان سکیے، نہ کوئی تشبیہ ہے کہ جس کے ذریعے رب کا قصد کر سکیے کہ رب آندھی کی نیچے. حیران ہونا میں تیار حیران نہ بن سہرامہ جرمن والا بندوں کے درمیان پرورش پاون والا اس ان پڑھ معاشرے دے وچ جوان ہون والا علی. ایک گل جڑی میں کیتی ہے نا ایک گل تو سمجھاویں لگا نا گھنٹہ میں ہور چاہیے. ایکو گل پتہ لگدی ہے کہ جے دا پیر کامل ہوے نا ایدا بھی ماحول ہوے او لوکاں دے لے جاندا. ذرا توجہ فرماؤ میں پورا نہیں کر سکتا کیونکہ کہہ رہا نا تقریر کرنی ہوتی نہیں، لیکن جملے کی کیفیت ذرا سمجھو. اللہ کی کوئی مثال نہیں کہ وہ حقیقت کو پا لو. اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں کہ یہ پتہ لگے وہ کی ہوئی ہے. مثال کے
تشبیہ دو لفظ ہیں روز استعمال کرتے ہو کی فرق ہے مشاہد کو پھر بھی پوچھتا پیا اے نو میری جتیاں مارنے والے بدلو میں بچیاں کو پوچھتا پیا ہمارے کو پوچھتا پیا مثال کے تشبیہ کی ہوتی بیٹا مثال اس چیز نماندے جنہی کسی بولتا ہوں بہو مثلا ایک بندے کا مجسمہ اسی بنا دیے کہ مجسمہ اس طرح کا بنا دیے کہ جیو جی اک بندے دیے وہ جی اک مجسمے بھی ہو جیو جی نظام بصارت بندے کا ہے مجسمے نو ویکھیے تب پتہ لگ جاوے بندہ آندے کے نوئن اون دی اکھاں کام کیویں کردیاں ہیں اون دی زبان بولے دی کیویں ہے اون دے کان سن دے ایک چیز دوسرے کا ہو بہو ہوے اون دی مثال ایک چیز دوسرے کا ہو بہو نہ ہوے لیکن اون ویکھ کے پتہ لگ جاوے اگلی چیز کیویں ہے وہ اون دی تشبیہ یعنی مجسمہ بنا لیے یہ تو ویکھ کے پتہ لگ جاوے بندے دی اکھاں ہوندیاں ہیں لیکن اکھاں اندروں کیویں ہوندیاں مجسمہ نہ دس یہ تو پتہ لگ جاوے بندے دے کان ہوندے پر کان سننے کیویں ہے اس تفصیل نو وہ مجسمہ بیان نہ کرے وہ مجسمہ تشبیہ ہوتی تے جیڑا مجسمہ تمام حقیقت آشکارا کر دے تمام تفسیر رکھ دے لے وہ مجسمہ اسی مثال دے نا تا اللہ دی کوئی مثال آئے آئے بے اور بس کی کرام بات نہیں چلو نا تا اللہ دی کوئی مثال ہے کہ وہ دی حقیقت سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں جیڑا ہو بہو پروردگار نہیں ہو گیا تے نہ ہی کوئی ہو گیا ہے کہ وہ انہوں بیٹھ کے کم از کم سمجھ آ جائے وہ کیوں ہے نہ ان کی تشبیہ ہے لیکن کمثلی کی شیئن ان کی کوئی مثال نہیں لا تدرکہ الابصار کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ انہوں بیٹھو تو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی چیز کرنا کیوں ان کی مثال کوئی نہیں کیوں ان کی تشبیہ کوئی نہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف دو لفظوں کو کرایا قرآن قل هو اللہ احد اللہ وہ جڑا الہم الہم واحد توڑا اللہ کون ہے واحد دو لفظ احد واحد انہا دونوں دی وجہ تو نہ اللہ دی مثال ہے نہ اللہ دی تشبیہ احد کے نوع ایک کی ہو جائے ایک ساڑھے کی ہو گیا ہے ایک تو میں بھی ہاں ایک تو تسی جنگ سفین کی تیاری ہو رہی ہے میں کہوں کہ مسئلے پر خاندان دے بچے رہا جنگ سفین کی تیاری ہو رہی ہے مولا لشکر ترتیب دے رہے ہیں ایک بندہ آیا مولا کائنات دے گھوڑے کی بات پکڑ لیا آنے لگا علی ایک جملے دے وچ معرفت پروردگار کروا دے ایک جملے معرفت پروردگار کروا دے ایک بندہ آیا ہوتا ہے کہ بے وقوف یہاں تو بنا لیے اس طرح تو معرفت پروردگار دی کیا کرنا پہ علی دے گھوڑے کی بات پکڑی گئی مولا نے فرمایا ہم پھر کہ تو چھاڑ دے اسے بہت آئے بندے ہیں کہ رب سچے رب کو سکھا دے ایک جملہ فرمایا جملہ یہ ہے کہ رب تو احد مان لا آگے لگا مولا احد مان لا کی مطلب فرمایا انہا لأحدی المعنی رب دی احدیت یہ ہے کہ وہ حقیقت دے وچ احد ہے آگے لگا سمجھ نہیں آئی فرمایا انہو لا ینقسم فی الوجود ولا عقل ولا وحم علی 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 بھئی ترجمہ کرنے تو پہلے اگر یاد رکھتے ہو تو دو شیر نظر کر لما کر دے رہے الاحد کون ہے جنہیں تقسیم نہ ہو سکے نہ وجود دے وچ نہ عقل دے وچ نہ گمان دے وچ شعر یاد آ رہا ہے قرار ہو بے نبی سے بھرا ہے جام علی قرار ہو بے نبی سے بھرا ہے جام علی اسی
سے بھرا ہے جام علی، اسی لیے تو پسند ہے خدا کو نام علی، زبان کنیز علی ہے، سخن غلام علی، زبان کنیز علی ہے، سخن غلام علی، کلام پاک سے ملتا ہوا کلام علی، کلام پاک سے ملتا ہوا کلام علی، ہے کہ نہیں کلام پاک سے ملتا ہوا؟ انہا لحدی المعنی، اللہ تعالیٰ حقیقتاً احد ہے، حقیقتاً احد کیوں ہے؟ انہو لا ینقسم فی الوجود ولا عقل ولا فہم، کیونکہ نہ وجود ایک تقسیم ہوتا ہے، نہ عقل کو تقسیم کر سکتی ہے، نہ گمان تقسیم کر سکتی ہے۔ واہ میرے مولا علی، اس جاہل کی اتنی نوازش کے دیکھے تیرے جملہ وہاں تک پہنچے گا۔ پروردگار وہ ہستی ہے، احدیت کا مطلب کی ہے، وہ ذات یہ تو نہ ٹوٹے بن سکو تے جیڑی نہ ٹوٹے نال مل کے بنے، جیڑی نہ تقسیم نو قبول کرے نہ تجزیہ نو قبول کرے۔ اسی جتنی بھی کائنات کی مخلوق دیکھ لو، ساری ایسی ہے کہ مختلف چیزاں نال مل کے بنے، تے یا مختلف ٹوٹے کسی بھی مخلوق نو تقسیم کر سکتے۔ دنیا دے وچ کوئی کائنات دے وچ کوئی احد اللہ تو سوا ہے ہی نہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں دنیا دی کہ جیڑی مختلف چیزاں دے ملاپ نال مرکب نہ ہوئی ہو۔ اپنے آپ کو دیکھے میں آخر جو کہاں کہ نہیں ابھی شرم نہیں ہوتی، میں نہ آخروں اللہ نے وجود دیتا، وجود چاہیا دو ہو گئے، میں تے میرا وجود هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، انسان تو کہاں ہے کوئی نہ، اصل تے کوئی وجود دیتا، یعنی انسان آئی وجود نہ آئی، ظاہر ہویا انسان نال وجود لگ گیا، یعنی میرا ہونا دوئی ہے احدیت میں۔ اچھا معاملہ اتھائی کو گیا گیا، پھر بھی شاید اپنے آپ کو آخ لمحہ کا ایک کرا کی لقد خلقنا الانسان من تراب، اسی انسان کو پیدا کیا مٹی، اچھا پہلے وجود رکھے کہ مٹی بھی آ مرکب در مرکب، عالمی معاملہ نہیں رکیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتیاں نے کیا انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، میں ایک گیلی مٹی جیڑی سڑی ہوئی ہے، یہ جو بھومتی ہے وہ نال ایک بندہ بنے گا، کل فخارا جیڑی کھنکھناندی ہے، یعنی برتن رب نے بنایا جسم دا، انہوں مٹی نال پکایا، ان دے اوپر پانی کا رنگ چڑھایا، ہوا گزروائی، اللہ اکبر، اے جسم بھی چار چیزاں نال مل کے بنیا، پہلے میں آتی میرا وجود آئی، دو ہوئے، ہون دو تو چار ہو رہے جسم کے ذریعے ہو گئے، کہ حالی بھی مکیا نہیں کم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح نے بھی بھی کچھ بھوک ملتا ہی سوں، ستمہ عنصر پروردگار کی روح آ گئی، حالی بھی معاملہ ہو گیا، شاید احد وہ سمجھ جا رہی ہے، لیکن پھر یہ کہ دنیا دے وچ آئے تے اس طریقے نال واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماما دے ڈیڈے چوں کیا صفت دے کے کڈیا تے تانوں کھ نہیں پتہ نہ میرے کیا ہے، کھولے کا انسان ضعیفا، ماما دے پیٹ وچ حالت تو کڈیا لاتے ہو ناکام ہو، ٹر بھی نہیں سکتے ہو، دو صفتاں لے کے ہر بچہ آیا، جہالت کمزوری،
7 पहले आसे 2 और लग गए 9 हुण जहालत दूर कीती इल्म नाल इल्म वास्ते आलिम लभ्या आलिम को जाके इल्म लिया इल्म दी सिफत आके लगी 8वीं चीज कमजोर आसे ग़िज़ा चाहिए जेड़ी आगे ताकत देवे ग़िज़ा आई ताकत मिली 9वीं से आ गई पहले दिन दा बच्चा जेड़ा थोड़ा जिहा इल्म हासिल करता है थोड़ी जी ग़िज़ा लेता है उहदे विच भी 9 मुरक्कबात हैं जिवें जिवें बड़े होने हैं सिफतां लगदियां रहंदियां मुरक्कब दर मुरक्कब होते जांदे हैं जेड़ा इतना मुरक्कब होवे आहद नूं की समझ उस आहद नूं की समझे जेड़ा ना तकसीम होंदा है ना मुखलफिना दे नाल मिल के बनदा है ए इंसान जेड़ा अपने आप को देख रहा है इनदे हित दे विच भी निगनी कसरत है अगर कायनात दे विच किसी चीज नूं अहदियत दा हक हासिल है तो वो बात है जेड़ी ना चीज़ां दे मिलण नाल बनदी है जिन्हों कोई चीज आके लग नहीं सकदी ते ना ही जेड़ी तकसीम होंदी इलाहुल वाहिद है दुआ जो दे तौहीद दा आहद है आहद की हम दे सबक दोहरा लो जेड़ा ना चीज़ां दे मिलण नाल बने ना ही इनकी तकसीम हो सके ते इलाहुल वाहिद तो वाहिद तो सारे लोग जानते हो सिफत मौजूद सारे जानते हो हर किसी सिफत है डरे ना करो इन्हां गल्लां तो याद ना लेने औखी कीती मैं बड़ी सौखी गल है मैं जेड़ी गल करदा मैं कोई औखी है सारी समझ आती पई है तौहीद दा ज़मीमा पूरा करदा पिया बुनियाद पूरी करदा पिया कि मौलवी को जाओ तो जीवड़ चिमण लगे जाके 18 साल जलील नहीं करेगा ते फिर आके आके हुण जो मुफ्ती होए हैं तो मुफ्त वड्डी जाने है कुदरत दा फैसला दिया तवज्जो फरमाओ अहदियत का ताल्लुक जात दे नाल है वहदियत का ताल्लुक सिफतां नाल है असी सब हैं असी यानी साडी सिफात हैं सिफत मौसूफ हो जे तो सिफत लाई जावे इल्म एक सिफत है सारे जानते हो जिन्हों आलिम आख्या वो मौसूफ क्योंकि इल्म की सिफत तो आलिम नाल लगे मौला कायनात फरमाते हैं कि इंसान की सिफतां का आदाब ये है कि इंसान की हर सिफत मौसूफ दा है क्या जुमला में की तारीफ करा साडी सिफतां नाल मजबूरी साडा इम्तियाज ये है साडी कमजोरी ये है कि हर सिफत अपने मौसूफ दा गैर है मौला किवें इल्म मेरा है मेरा गैर किवें कभी ताकत मेरी है मेरी गैर किवें पता है किवें जितना तू जमिया है ना अल्लाह पाक का जब मैं बदलूं महाअल्लाह ताला का शायद क्या है इल्म कोई ना है इसे आलिम की सो मतलब भी इल्म आके लगे ना तेरे नाल जेड़ा आके लगे वो अपना नहीं होता जेड़ी सिफत आके लगे वो अपनी जाती नहीं होती किसे होर कोई लगी हुई होती है ना ताकती आई ना फिर आसे मां ने दूध पिवाया ताकत आई ये ताकत साडी अपनी होंदी ते मां दे दूध नाल ताकत नहीं आमनी जिस वेले जरिया होर होवे सिफत की होर आंदी पई होवे ते इस चीज दा सबूत है कि वो गैर आई हुण अपना होया अगर हुण भी समझदे हो आलिम साहब पीर साहब कि मैं खुद पीर हां जाती तौर पे आलिम हां जाती तौर पे ते हाली थोड़ा जिहा बुढ़ा होण दिओ सुभान अल्लाह ये सारा इल्म बोल जाए अगर पहलवान साहब ये समझते हैं कि यह ताकत उनकी जाती है आज 2 मन वजन चेते हैं कल ऐसा वक्त भी उसी बुढ़ापे देवे कि अपना वजूद का वजन न जा सकते हैं यानी आके इल्म लगेया बुढ़े होए इल्म चला गया कमजोर से ताकत मिली जिसमें सिफ्त आई बुढ़े हुए ताकत चली गई जेड़ी चीज आमना जानती है आके लगना जानती है और लग के वापस जाना भी जानती है अगर ये सिफतां साडी गैर ना होंदियां ना सानू आके लगदियां ना लग के जुदा होंदियां याद रखे क्या क्या अली जो दी औलाद इल्म दे गए पहली गल हुण वहदियत समझेगा मैं वहदियत समझ आ गई कि अल्लाह वो हस्ती है जेड़ा ना तरकीब कबूल करता है ना मुख्तलिफ चीज़ां दे मिलन नाल बढ़ता है कि ना ही तकसीम वहदियत सिफात सिफत मौसूफ हर सिफत मौसूफ का गैर है पहला सबक है
اے 6 سبق یاد کر لو، خدا دی قسم عادیت وادیت تے دوبارہ بھٹک سکتا۔ ہر صفت اپنے موجود کا غیر ہے، ہر صفت کا اظہار کیفیت نہ ہوتا ہے۔ تسی آندھو فلاں آدمی عالم ہے، فلاں آدمی سخی ہے، کیویں آندھو؟ کسی نے آ کے کوئی علم کی کیفیت میں جملہ بولیا تو انہوں پتہ لگیا فلاں بندہ عالم ہے۔ کوئی غریب آیا اس نے پیسے منگے، اللہ نے نام پہ کوئی دے دیو، کسی نے جیب میں ہاتھ پا کے پیسے کٹے، اس دے عمل کی کیفیت نہ تو انہوں پتہ لگیا بندہ سخی ہے۔ سمجھ آتی بھی بھائی؟ مشکل تو نہیں ہوتا پہ زیادہ۔ ہر صفت اپنے موجود کا غیر ہے، ہر صفت کا اظہار کسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ جیڑی چیز کیفیت ہوگی وہ تبدیلی قبول کرے۔ کیفیت تبدیلی اتنا فلسفے کا مسئلہ ہے تھوڑا جہا، یا میرے اللہ ران دے بھی اوکھا ہو جائے ہے نا، اوکھا ہوتا ہے نا، چلو کوئی گل نہیں۔ رب دی معرفت کیویں حاصل کریے جی دی نہ مثال موجود ہے نہ تشریح موجود ہے؟ اے میرا پہلا سوال ہے کہ اگر رب دی معرفت حاصل کر سکتے ہیں تو اس معرفت کی حد کی ہے؟ 45 منٹ 2 منٹ بولے ہوئے بلے نہیں نہ بنتی بھائی گل میرے بنتی بھائی کہ رب دی معرفت حاصل کیوں ہوئے جی دی نہ مثال ہے جی دی نہ تشریح ہے، دنیا کوئی شے کو جی نہیں لے سکتے اس لیے شریعت۔ علی دی اولاد نے وچوں ایک اٹھیا نا سارے جان جو امام جعفر صادق سبحان اللہ 45 منٹ سما خراشی کتنی کوئی سمجھ آئیے رب دی معرفت کیویں لبنی ہے؟ سارے علماء نے فلسفے کھول دیتے تھوڑے سامنے سمجھ نہیں آتی۔ امام جعفر صادق کو ایک بندے نے پوچھا امام رب دی معرفت حاصل کر سکتا ہاں؟ اگر کر سکتا ہاں تو کیویں تے کتنی؟ رب دی معرفت ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کس حد تک ممکن ہے؟ اور جواب سنو، توجہ کرو میرے پاس ہے اینو آدھر ولی اینو آدھر رسول اللہ خود 45 منٹ عذاب پہنے سمجھ نہیں آتی بھائی۔ ایک جملہ بولے امام نے فرمانے لگے ایک دی بکری پالی گئی۔ سوال یہ ہے رب دی معرفت کیویں لواں؟ اگر معرفت لفظی تک کس حد تک لفظی اس کو ہوتا ہے لفظی؟ فرمایا اگر بکری پالی ہو کہ دیا اگر تو گھروں باہر نکلے بکری دے کہ میرنا کمزور جہا لاغر جہا بیمار جہا موت کے قریب پیا ہو گئے تو انہوں چاہ لے اپنے گھر لے انہیں تیل نال مالش شالش کرے انہوں دودھ پواوے انہوں چارہ دے وہ تھوڑی جی طاقت کو دے چاہے انہوں کسی حکیم کو لے جاویں انہوں دوا دے تو اس کو دوا پواوے انہوں روز غذا دے ایک چھوٹا کہ کچھ نہ بنا دے تاکہ گرمی تے سردی کو بچہ بکری دا محفوظ رکھے انہی روز خدمت کریں روز انہوں چارہ پاویں روز انہوں پانی دے آخر وہ مہمنا جوان ہو جاوے چھلانگا لاؤن لگ جائے اس بکری دے بچے گزرا توجہ نہ سنے اس بکری دے بچے کو کوئی پوچھے کہ تیرا مالک کون ہے؟ امام اس بکری دے بچے میں کوئی پوچھے تیرا مالک کون ہے؟ وہ بکری کا بچہ کیا واقعی میرا مالک بڑا رحمان ہے بڑا رحمان وہ میرا رب ہے مینوں بھوک لگتی ہے چارہ دیندا ہے میں پیاسی ہونی ہاں پانی بھی ویندا ہے میں بیمار ہونی ہاں دوا دے نال شفا دیندا ہے میرے رمن دے واسطے چھوٹا جہا مکان بنا کے مینوں دتو ہے سو میری ہر حاجت تو واقف ہے جس ویلے انہوں ندا دینی ہاں میری گل سنتا ہے جواب دیندا ہے لیکن فرمایا ان کو پوچھا جاتا ہے کہ تیرا مالک ہے کی ہوتا علم کی ہے کیا بکری کو خبر ہے بکری نو اسے چیز کی خبر ہے جو خدا مالک ادھر معاملہ کرتا پیا ہے امام نے آسان کر دیتا معاملہ کہ رب کی معرفت اگر چاہیے ہے تو اپنے نفس نو دیکھو تواڈے نفس میں رب کی مہربانی ہے اس اثر نہ موسم کو پہچانو جویں وہ بکری جانتی ہے کہ میرا مالک رحمان ہے رحیم ہے میری حاجتاں کو واقف ہے مینوں دیتا ہے جس میں لوڑ ہے اپنے نفس نو دیکھ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ اپنے نفس کے اوتے 24 گھنٹے رب دی نعمتاں دی بارش ہوندی پئی ہے
کی فرمایا قرآن ان تعبدوا نعمت اللہ لا تحصوها اللہ کی نعمت گننا بھی شروع کرو گن نہیں سکتے تسی اپنے نفس کو دیکھو کہ اپنے نفس تو اپنے رب کی معرفت حاصل کرو پروردگار اپنے نفس نال جو میرے معاملہ کے قابو تو میں پہچان گیا پر انہاں صفتاں دا کی کراں جڑیاں ہیں نہیں تیریاں جڑی کسے مخلوق نہیں ہے نہیں کوئی قل هو اللہ احد وہ احد ہے اور کوئی احد کوئی اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے کیویں بے نیاز ہے مینوں اللہ نے صرف دتی سما لیکن مینوں لام کرنا دی لوڑ ہے کل مومنٹ سنا اللہ نے مینوں صرف دتی کلام لیکن محدود ہاں ہور مومنٹ زبان ہوے تو بولا اللہ نے مینوں صرف دتی بصارت لیکن محدود ہاں اکھاں مومنٹ نہ سنا وہ سمجھ ہے ویکھنا ہے بغیر اکھاں دے سنتا ہے بغیر کرنا دے بولیتا ہے بغیر زبان دے اللہ نہ کسی کو سمجھ نہیں ہو جا دیکھا نہ اسی احد کی ہو جا دیکھا لم یلد ولم یولد نہ جڑدا ہے نہ جڑیا جاندا ہے اللہ اسی کائنات کی تو دیکھا یا وہ جڑیا جاندا ہے یا خود کرتا ہے ولم یقل له احد کسے معاملے جو دا کوئی کفر نہیں اور اللہ تعالیٰ انہاں صفتاں نوں تیری کیویں پہچانی ہے جڑیاں مخلوق کے ہے نہیں کوئی نہ معرفت مکمل نہیں ہو سکتی جب اپنے نفس نو ویکھسا رب دی جڑی عطا ہے اس نوں تے پہچان جاسا لیکن جڑی صفتاں دا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں انہاں نوں کیویں پہچانا اوندا جواب بھی امام جعفر صاحب دے کول ہے سبحان اللہ اے کوئی علی دے گھر دا فیضان ہے معرفت دے باغ تو لے آئے کہ یہ جانتے جانتے ہو علی دی معرفت تے اس دی اولاد دے عرفان دے بیدار نوں تو سمجھو سبحان اللہ اللہ دی وہ صفتاں جڑیاں ظاہر ہو گئی انسان دے وجود تے انہاں نال تے رب نوں سمجھ جاواں لیکن اللہ دی وہ صفتاں جڑی ماورا ہے میرے کول انہاں نوں کیویں سمجھا امام نے نبی امام جعفر صاحب کے لوگے دا ٹوکا ہے لوگے دا ٹکڑا انہوں آگے پا دیو پہلے لوہے دا اپنا رنگ ہے آگے دا اپنا رنگ ہے لوہا اپنا رنگ وچ سی آگے اپنی رنگ ہے یہ میرا نہیں لوہا دا ٹکڑا آگے پاؤ لوہے دا اپنا ٹکڑے دا رنگ ہوتی آگے دا اپنا رنگ ہوتی فرمایا لیکن ویک سے آہستہ آہستہ لوہے دے اوپر آگے دا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا پہلے لوہے دی صرف ہے سختی جو بھی شکل ہوتی لوہے دی روڈ ہے جو بھی ہے وہ شکل تے کو نظر ہوتی لیکن آہستہ آہستہ آگ دی تپش اس لوہے کو ایسا کرتے سی کہ لوہا اپنی شکل بھی بے شکل ہوتا رنگ تو بے رنگ ہو جاتی جو آگ دا رنگ ہوا لوہے دا رنگ ہو جاتی جو آگ دی شکل پگھل کے لوہے دی شکل بھی ہوا جیسے نیا آگ کریں دی کی ہے آگ دے وچ لکڑ پا دیو رسی پا دیو لوہا پا دیو رسیاں دے بل کھول دیندی لکڑیاں دا ٹیڑھ سیدھا کر دیندی ہے لوہے دی سختی لوہے دی آکڑ پگھلا دیندی یہ ہے اللہ جیڑی شے آگ وچ لگی جاوے آگ اونوں اپنے رنگ وچ رنگ دے جاندی ہے اے صفت ہے آگ دی امام نے فرمایا جعفر صادق نے کہ لوہا جیڑا ہے اگر ان کو پھتے ہاں حالت کیا پھر ہاتھ سٹ سی وہ کہا نہیں لوہا گرم نہیں ہوتا یہ ہوتا موسم اندر تو اندر ان روڈ شاٹ ہے تو پکڑ لے تو ہاتھ ساڑ تک تھا فرمایا پر جیسے لوہے تو آگ دی صحبت لگی ہو گئے چلی انہوں ذرا خط کے نہیں او لوہا جڑا پگھل کے آگ نال اب ہو چکے ہے اگر انہوں ہاتھ لے سو تو او ساڑ کے سی حالانکہ لوہا ہے آگ نہیں کیونکہ آگ نے انہوں وہ صفت دے دیتی ہے جیڑی انہی ہائی بھی کوئی نہ اگر اللہ کی سمدیت کو سمجھنا ہے اللہ کی احدیت کو سمجھنا ہے اللہ کی وحدیت کو سمجھنا ہے تو انہاں کو جاؤ جیڑے روحیدی رنگ دے وچ رنگے جاتے جیڑے لوہے طرح آگ دی تپش دے وچ اے لوہے دی مثال امام جعفر صادق دی کیوں فلسفہ نکلتا ہے فنا فی اللہ بقا فی اللہ لوہے نے ان کو کھا نہیں گئی آگ صرف لوہے کی صفات نو فارغ کرا کے ان کی سختی ختم کر کے ان کا رنگ تبدیل کر کے اپنی صفت انہوں دے چھڈی سوں بندگان خدا دے نال بھی کیا ہوتا ہے جڑے رب دے مقرر ہوندے ہیں آگے نہ کہ اپنے والد دی کوئی یاد آ گئی
نکل گئے لوہے کی سختی نکل گئی آکڑ بھنگ تھی آگے نہیں دکڑ دکڑ آپن ختم ہو گیا اے شوق یہ جو لگ جاتے پھر وہ خدا رکھ کے رکھ گیا جاتا ہے بیٹھو رب کو پہچانو رب دی وہ صفتاں جنہاں دا ظہور ساڈے نفس تے نہیں ہوندا کچھ ایسے نفس ہیں نفس قدسیہ دنیا دے وچ جنہاں تو رب دی انہاں صفتاں دا اظہار ہوندا ہے انہاں دے نال لگ جا سو رب دی معرفت انہاں صفتاں دی لگ جا سی جڑی صفتاں مخلوق واسطے کوئی نہیں جنہوں لوگے نے سار دیتا ہے نا تے میں یاد آ گئی گل میرے والد ایک شعر پڑھتے ہوندے ہیں میاں صاحب وہ یاد آ سبحان اللہ فرماتے ہیں شیر شوق محبوب دے وچ یارو شیر شوق محبوب دے وچ یارو ہو کیڑا بھول دیاں بھول گئیاں شیر شوق محبوب دے وچ یارو ہو کیڑا بھول دیاں بھول گئیاں او میری گندی سیت کھلے بائی اے زلفاں بھول دیاں او سرما پایا سی یار دے ویکھنے نوں تے ہنجو ڈل گئیاں او علی حیدرا عشق حقیقی اندر ہڈیاں رڑ دیاں لیکن جس نے دل کھولیا ریاض الدعا کو مانگ اللہ اللہ رہتا ہے بندہ رہتا ہے تو اللہ بندہ نہیں بن جاتا یا بندہ اللہ نہیں بن جاتا لیکن ایک بھی صفت تمہیں تو نظر آنے شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی مولوی صاحبان بیٹھ کے اوپر جا کر تصوف کی ہمیں چھوٹی بمائی جانتا ہے تو شیر کو ہو جاتی تو مولوی صاحب شیر کو سی قرآن کی نظر اتنا اسی تو اٹھی نظر اتنا ایک ذہن بن گیا علماء اسلام دے وچ باز دا کہ جے خالق نے جاننا ہے تو مخلوق تم کو موڑنا پڑتا ہے مخلوق سے خالق کا کوئی تعلق نہیں نہ میاں نا یہ توحید قرآن دی نہیں کہ کوئی علماء صاحبان قرآن کی اندر ہے توجہ فرماؤ دو آیات اپنے حبیب کو قرآن اندر ہے اس کو بڑا موحد کون ہوتی رسول کو بڑا توحیدی بھی کوئی ہے قرآن اللہ کیا ہے وَصْبِرْ نَفْسَكَ حبیب اپنے آپ کو سام لے اپنے آپ کو جمڑا لے اپنے آپ کو نفسی کر لے مَا الَّذِينَ انہاں لوگوں نے نال یَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ دن چڑھے دن ڈوبے یریدون وجهہ اور مرید ہیں رب دے چہرے وہ صرف رب دا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں رب دا مکھڑا دیکھنا چاہتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ حبیب خبردار انہاں دے چہرے تو اپنی نظر نہ ہٹاویں انہاں مریداں نے کی خواہش ہے دن رات اسی اپنے رب دا چہرہ دیکھیے اے حبیب تیرا کام ہے تو انہاں دے چہرے کو نظر نہ ہٹا کیونکہ یہ میرے چہرے دے مقابلے پر رب تیرا چہرہ اللہ فرماتا ہے قرآن ہے کہ کافرانے رب دے ہاتھ بننے ہوئے ہیں اور رب دے ہاتھ بننے ہوئے کوئی نہیں اللہ تیرے ہاتھ بننے ہوئے تو نہیں پر تیرے ہاتھ کھل نہیں کتے کیا کوئی جگہ ہے جسے تیرے کھلے ہوئے ہاتھوں کا دیدار کر لینا فرمایا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ فوق ایدیہم حبیب جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور تیرے ہاتھ نہ انہوں نے میرے ہاتھ آئے سمجھ ہے تو بولنا ہے بغیر ہوٹنا دے بغیر زبان دے پروردگار کوئی جگہ ہے جسے جا کے تیری
پروردگار میں ہے قضارے کا یقل ہماری برید جو میرا دل کرتا ہے وہ کر گزرنا میں عمل کر دینا اللہ کو ایسی جگہ بھی ہے کہ تیرا کچھ کرنا میں دیکھ سکا فرمایا دیکھو ہمارا رمیتا عید رمیتا ولیکن اللہ رما حبیب تو نہیں پھٹے سکتے جس میں تم چھٹے میرے رب نے سکتے الہی رسول حساب فرما گئے میری نظریں جو طاقت نہیں کہ میں اس باتیں کے پردے کو چیر کے نبی کی زیارت کر رہا ہوں کیا وہ بھی تیرے افعال تیری صفات بعض لوگوں دے وچوں ظاہر ہوندیاں ہیں حدیث نے سکہ حدیث ہے تمام مولویوں کو ہر کتاب دے اللہ کو بھی میرا بندہ عبادت کرتے کرتے سفر پڑھتے پڑھتے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے محبت کرنے لگ گیا کہ جس میرے موت کے ساتھ محبت کرنا میں کی کرنا کن تو قلبہ الذی یعقل بھی میں ان کا دماغ بن جانا یہ بنا سوچے گئے بصر الذی یبصر بھی میں ان کی بصارت بن جانا یہ بنا بیٹا ہے ویسمع الذی وسمع الذی یسمع بھی ان کی سماعت بن جانا یہ بنا سنتا ہے ورجل الذی یمشی بہا دے پیر بن جانا یہ بنا ڈرتا ہے کوئی بندہ رب نہیں بن گیا کوئی رب بندہ نہیں بن گیا شیشے میں میری صورت کیا میرا عین ہے میں تھوڑا سے پوچھنا کیا میرا عین ہے میرا عین ہے عکس دا عذاب یہ ہے کہ عکس کے عینیت نہیں ہوتی غیریت نہیں ہوتی عکس باعث ہے ایسا بندہ کی مقام ہے جہاں نہ عینیت تو پاک ہے نہ غیریت تو بھئی میں شیشے کھڑا ایک ہی آپ سوچے تو ہوگا تو میں یا کون اگر وہ میں نہیں تکن کی ہوتی ہوتی میں یہ نظر ہوتے یہ اندیاں ظلمہ سمرتی ہیں نہ اینیاں بھی سمجھ جاتی ہیں یہ اندیاں بگڑ دیا نہ اینیاں بھی بگڑ جاتی ہیں اگر این نہ ہو گیا اگر این نہ ہو گیا تو اثر ایک نہ ہو گیا ہونا جو این ہے تو شیشے جو کہ پانی پائی جاؤ میرے منہ کے لیے سب یہ میرا این ہو گیا کہ وہ گلہ ہے تو میں بھی گلہ ہو جاؤں گا تے میرا غیر ہو گیا تے کہ وہ کی ظلمہ سمجھ ہے میری نہ سمجھے رہا ہے کہ عبد اللہ کا تعلق یہ نہ ہے عبد اللہ عبد اللہ کو نہ ہنگے پہ چمتے پہ نہ غیریت ہے نہ عینیت ہے نہ اللہ بندہ بنیا نہ بندہ اللہ بنیا اللہ کی صفات دا ذل اس بندے کے اوپر جس میرے پیا تب آئینے کی مثال نہ وہ صفت وہ تجلی اس کے ذریعے ظاہر بندی پئی ہے جنہیں میں اپنی بال یاد آ رہی بال کیا دیا کیا دے پہ عباد صاحب اور عباد کے بات پہلے جو عباد صاحب ہوئی صاحب بڑے پسند کیا دے بکر صاحب ہاتھ ہے اللہ جلوہ انہاں کا ہوتا پیا ہے بندہ اللہ نہیں بنتا پیا ساتھ نہ کبھی یاد رکھو توحید کی بنیاد میں یہ تو چلتا پیا کہ نہ بندہ اللہ بن سکتا ہے نہ اللہ کبھی بندہ بنتا ہے اسلام دے وچ قرآن کی توحید دے وچ لیکن اللہ بندیاں کو سوا لگتا نہیں اب یہ ہے کہ جس ویلے صحابہ کوئی گناہ کر پڑتے ہیں کہ روندے ہیں نا کہ اللہ کی کریے اللہ اپنے بارے میں کوئی نہیں بولے گا آتا ہی جاؤ ان کے پاس
آیا ہے جڑا ہلدا ہے لیکن غیریت دا تڑکا وچ